السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عامر شبیر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا بولڈ سائڈ. اور جو کل تقریر ہوئی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو آرمی چیف آف سٹاف ہیں پاکستان آرمی کے اور پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے، پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں، ان کی تقریر جو ہوئی، جو لاسٹ سپیچ ہوئی، اس کا ہم کچھ انالیسس کریں گے، تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ بہت سارے حلقے کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو تقریر تھی وہ بیسکلی سیاست کی نظر ہو گئی ہے. تو اسی حوالے سے ہم ان کی تقریر کے کچھ کی پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کریں گے اور انالیسس کریں گے کہ آیا ان کی تقریر جو ہے وہ کیا واقعی سیاست کی نظر تھی یا جو ہے وہ الوداعی تقریر جس طرح ایک چیف کر کے جاتا ہے اس طرح کی تقریر تھی. یوم شہداء سے ریلیونٹ ایک تقریب رکھی گئی GHQ کے اندر، جہاں پہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ہے وہ اسپیچ ہوئی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کی آخری اسپیچ ہے بطور آرمی چیف. لیٹ سی کہ وہ اگلے کتنے سال تک جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر جاتے ہیں. جیسا کہ آج خوشائن بات تھی کہ آرمی چیف جو نئے آرمی چیف ہیں عاصم منیر، جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اور صدر پاکستان نے بھی جو ہے وہ اوکے کی گرین سگنل دے دیا ہے. کپتان سے مشاورات کے بعد جو ہے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا. تو آئیے چلتے ہیں جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو تقریر ہوئی ہے اس کے کچھ کی پوائنٹس میں نے لکھ کے رکھے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں کہ کیا واقعی ہی ان کی تقریر جو ہے وہ سیاست کی نظر ہوئی یا نہیں. سب سے پہلے تو جی انہوں نے کہا کہ آرمی جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ہے ایسٹ پاکستان کے حوالے سے، جو مشرقی پاکستان جو پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا، جس کو بنگلہ دیش آج کے نام سے ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں. اور ان کا کہنا تھا کہ یہ سیاست کی وجہ سے ہوا، نہ کہ آرمی کی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی غلطی تھی. تو یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت جو ہے 11 سال مارشل لاء کے گزر چکے تھے، تو انفلوئنس تو زیادہ آلموسٹ آرمی کا تھا. تو اس کو سیاست کی نظر کیوں کیا گیا، کس لیے کیا گیا؟ کیونکہ بھٹو کے ووٹ کتنے تھے اور اس وقت کے جو شیخ مجیب الرحمان صاحب تھے ان کے ووٹ کتنے تھے؟ تقریباً ہاف ڈفرنس تھا. جو موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے، کپتان ورسز PDM، جتنے عمران خان کے ووٹ ہیں ڈبل ووٹ ہیں PDM کی نسبت. تو سیم یہی ڈفرنس تھا اس وقت بھی. تاریخ بالکل اسی چوراہے پہ لے آئی ہے ہمیں. تو اب ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے. اور دوسری جو انہوں نے بات کی جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو یہ کی پوائنٹس ہیں میں نے لکھ کے رکھے ہیں. آرمی کا پالیٹکس میں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اب انفلوئنس نہیں ہے فیبری سے، یعنی کہ اس سال کے 2022 کے دوسرا مہینہ جو فیب کا مہینہ ہوتا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آخری بار انہوں نے انفلوئنس کیا، اس کے بعد سے انہوں نے پولیٹکس میں انفلوئنس ہی نہیں کی، مطلب ان کا کردار ختم ہو گیا تھا. تو اب آپ خود بھی سمجھدار ہیں، آپ سب پولیٹیکل اویئر ماشاءاللہ سے ہوتے جا رہے ہیں. تو اب آپ نے خود یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعہ ہی آرمی جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس کر رہی تھی، پولیٹکس میں انٹرفیئر کر رہی تھی. کیونکہ ماضی میں بھی ہمیں 2008 میں بھی ایک مشہور جو اخبار کا جو ٹکڑا ہے وہ بڑا مشہور ہوا کہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہا تھا کہ 2008 میں جی ISI نے اپنا پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ بند کر دیا، اب پولیٹکس میں فوج کبھی مداخلت نہیں کرے گی. اور اس طرح ماضی میں بھی 80s 90s میں بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہے ہمارے ادارے کے سربراہان کے پولیٹکس میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کی جائے گی. اور اب تو خیر نئے آرمی چیف بن گئے ہیں، لیٹ سی ان کی اپنی پالیسیز کیا ہوتی ہیں. جو کور کمانڈر جو ان کے انڈر ہوں گے، جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوں گے، جنرل ساحر شمشاد صاحب، ان سب کی مل کے کیا پالیسیز ہوتی ہیں، وہ پاکستان کو کس طرح سے لے کے جاتے ہیں، کیا واقعی دوبارہ سے پولیٹکس میں وہ انٹرفیئر کریں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو لیٹ سی، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آیا فیوچر میں بھی ماضی کی طرح ان کی یہ بات ماضی بن کے رہ جائے گی، جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آن دا ادر اینڈ اگر DGI اسپیار کو دیکھیں جو انہوں نے اپریل کے اندر تقریر کی اور جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، جس کے اندر بڑے مشہور ایک کلپ ہوا ان کا کہ جی انہوں نے کہا کہ جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے ڈالر اوپر گیا ہے. تو یہ تو ایک سیاسی بیان تھا. اور اب دیکھتے ہیں کہ فوج آگے کیا کرتی ہے، کیونکہ اب نئے سپہ سالار آ گئے، نئے آرمی چیف آ گئے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے مجھے تھریٹ کیا، میرا نام لے کے مجھے غدار کا، میر جعفر کا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے لقبات سے نوازا. اور سب سے پہلے جو اس کا آغاز تھا وہ 2019 میں ہوا، جب نواز شریف صاحب جیل کے اندر گئے اور انہوں نے اپنا بہانہ کیا کہ میرے پلیٹلیٹس کم ہیں، میں تو بالکل ڈیتھ زون میں جا چکا ہوں. اور اس کے بعد جس طرح سے وہ ملک سے فرار ہوئے، لندن چلے گئے، لندن میں جا کے انہوں نے گجرانوالہ کے ایک مشہور و معروف جلسہ جس کے اندر انہوں نے خطاب کیا اور جنرل باجوہ کا نام لے کر ان کو جو ہے وہ تھریٹ کیا. اسی طرح اس وقت کے جو DGI ISI تھے جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض
صاحب ان کو جس طرح سے انہوں نے نام لے کے تھریٹ کیا اور جس طرح سے ان کے اوپر انگلی اٹھائی کہ آپ غدار ہیں، آپ نے مجھے کیوں نکالا، آپ رسپانسبل ہیں، اور اس طرح کی کافی انہوں نے بھی لقبات دی. اسی طرح نون لیگ کے کافی جلسوں میں اینٹی آرمی جو ہے وہ ایجنڈس پہ کام کیا جاتا تھا، اور مریم نواز کا بھی ایک جلسہ تھا جس کے اندر یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو مریم نواز کافی خوش ہو رہی تھی. تو ایک اس کے علاوہ تھا. اس کے بعد پی ڈی ایم والا جو معاملہ ہوا، اور پھر کپتان جو ہیں وہ اسی پی ڈی ایم کو جب آرمی نے گود میں لیا عمران خان کے بقول، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی ان کے اوپر ڈھکے چھپے الفاظوں میں میر جعفر، میر صادق کے ناموں جیسے ان کو لقبات سے نوازا. اور خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو ہم تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری تنقید ہوتی ہے، اور ہم کسی پوری فوج کو کبھی نہیں کہہ رہے، ہم چند لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو غلط بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور اچھے بھی لے سکتے ہیں. انسان ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے. تو اس حوالے سے تعمیری تنقید تھی خان صاحب کے بقول. تو اس حوالے کو تقریر کے اندر انہوں نے شامل کیا اور کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ غداری کا جو ٹیگ لگا دیا گیا اور تنقید ہوتی رہی بے وجہ. اور پاکستان کا انہوں نے چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ ان کا یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس وقت شدید مالی بحران سے دوچار ہے. سنگین کا لفظ انہوں نے یوز کیا کہ سنگین جو فائنینشیل کرائسس ہیں پاکستان کے اوپر منڈلا رہے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو میرے مطابق اور جو بہت سارے لوگ بھی یہ حساب کتاب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ کہیں ڈیفالٹ ہی نہ کر جائے. تو لہٰذا سیاسی جو صورتحال ہے وہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ہم کس طرف لے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے معاملات جو ہیں وہ عوام کے اوپر جس طرح سے مہنگائی کا طوفان آیا ہے، وہ بھی میں ایک ویڈیوز کروں گا، کمپیریزن کروں گا جو موجودہ گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم جو 13 جماعتی اتحاد ہے یا اس سے کم و بیش زیادہ جماعتی یا کم ہے، اور عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی جو 8 مہینے پہلے کی گورنمنٹ تھی. کمپیریزن کریں گے دونوں کے اندر کہ تب پرائسز کیا ہوا کرتی تھی اور اب کیا ہے، تب مہنگائی کی شرح کیا ہوتی تھی اور اب کیا ہے، تب قانون کیا تھا اور اب کیا ہے. تو یہ کمپیریزن کریں گے، وہ بھی بہت جلد میری ویڈیو آنے والی ہے، وہ انشاءاللہ ضرور آپ دیکھیے گا. اور اس کے علاوہ ان کی باڈی لینگویج کافی گری ہوئی تھی، اور گو کہ ان کی آواز جو ہے وہ بالکل ایک دلیرانہ آواز تھی جس طرح سے انہوں نے تقریر کی. لیکن ان کی باڈی لینگویج جس طرح سے یوزلی ہوتی ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں اکثر، لیکن اس حوالے سے ان کی باڈی لینگویج بہت زیادہ گری ہوئی تھی. تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ان کی باڈی لینگویج کیوں گری ہوئی تھی. شاید اتنی دیر سے وہ اس منصب پہ فائز رہے تھے، تو آبویسلی انسان جو ہے وہ مس کرتا ہے اپنی سیٹ کو. ایک یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے. دوسرا ان کے اوپر کریٹیسزم بھی ہو رہا تھا، اور جس طرح سے ہو رہا ہے وہ آپ سوشل میڈیا نکال کے دیکھیں، آپ کو خود احساس ہو جائے گا. نیچے کامنٹس باکس میں جائیں، ٹویٹر پہ جائیں، جہاں مرضی جائیں، بہت تنقید ہوتی ہے جنرل باجوہ کے اوپر. یہ پاکستان کے میرے خیال میں واحد جرنل ہے جو بہت سارا کریٹیسزم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو آفٹر ریٹائرمنٹ جہاں بھی جائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ لوگ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. لیٹس سی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا فیک نیوز کافی پھیلائی جاتی ہیں فوج کے حوالے سے، میرے حوالے سے. جو چیزیں ہم نے کی نہیں ہوتی وہ ایکچولی ہمارے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہیں. تو ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے، جس طرح جنرل باجوہ صاحب اکثر کہا کرتے تھے. اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، جو ایکس ڈی جی ایس پی آر جنرل آصف غفور صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ 5th جنریشن وار، ہائبرڈ وار، اس سے ہمیں جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے. ہر پاکستانی فوجی ہے، ہر ہمارا یوتھ فوجی ہے، فرنٹ لائن پہ لیڈ کرے سوشل میڈیا کو. اور بہت سارے 6-7 مہینے پہلے یہ سارے جو ہیں وہ فوج کو ڈیفینڈ کرتے تھے، 5th جنریشن وار، ہائبرڈ وار کا مقابلہ کرتے تھے. لیکن اس کے بعد 6 مہینے جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو سپورٹ حاصل ہوئی، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ یہ جو 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار جو تھی یہ الٹا اینٹی آرمی کے خلاف چلنا شروع ہو گئی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو نئے آرمی چیف آئے ہیں، امید ہے کہ وہ پورے ملک کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک پیج پہ لے آئیں گے، ایک ٹریک پہ لے آئیں گے، اور پاکستان پھر سے انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. تو اگلی ویڈیو بڑی میری امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے. ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کمپیریزن کریں گے پرانے وقت 6 مہینے پہلے پاکستان کا اور 6 مہینے بعد. مہنگائی کیوں ہوئی، قانون، لا اینڈ آرڈر، ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے. سو تھینک یو سو مچ. چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس ویڈیو کو بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. اور پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.